دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں. وہ حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائیں, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائیے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے ابھی یاد نہیں, کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ اب بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے, کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں 2000 پچھلے سال کی, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے میں مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہے, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہو جاتا تو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلین. نے کہہ رہا ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں بھائی, وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھی, تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے,
खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? तो मेडिकल साइंस की रिसर्च यकीनन ज्यादा है, लेकिन नेचुरल लाइफ किसकी होती है? नेचर के करीब कौन होता है? हकीम। तो मैं मकसद मेडिकल साइंस की मुखालफत नहीं है, बड़ी बीमारियों में तो डॉक्टर ही इलाज करते हैं, हड्डी टूट जाए तो फिर हकीम साहब एल्फी से तो जोड़ देंगे वैसे नहीं जोड़ सकते वो, ठीक है ना। और बड़े जो खुदा न ख्वास्ता किसी को अटैक हो गया तो फौरन उसको लेकर जाए डॉक्टर के पास, ऐसा ना हकीम मुरसलीन के पास लेके जा रहे हो तो वो तो हकीम मुरसलीन भी कहेगा भाई इसको तो डॉक्टर फौरन एडमिट कराओ, कोई ऐसी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी। लेकिन मेरा मकसद यहां बयान करने का डॉक्टरों की अहमियत को कम करना नहीं है, नेचर की अहमियत को बयान करना है। क्योंकि हकीम लोगों की दवाएं केमिकल से पाक होती हैं, जो सही हकीम है, जड़ी बूटियां हैं, यानी वो फितरत के ज्यादा करीब हैं, इसलिए उनके साइड इफेक्ट बोलो भाई कम है। फिर वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी। डॉक्टर साहब रात को 4 बजे तो क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं, और आते भी कैसे हैं, कुत्ते उनको घर छोड़कर आते हैं। वो एक हमारे दोस्त थे, वो इसी तरह आया करते थे, डॉक्टर थे, तो पूरी रात रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते थे उनके पीछे, इतनी लेट नाइट आते थे। फिर सुबह फिर सिगरेट भी पी रहे होते हैं बहुत से डॉक्टर। तो फिर एंटीबायोटिक के अपने मुज़िर असरात हैं, उसके साइड इफेक्ट अलग हैं। तो इसलिए नेचुरल जो नेचर है, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान ने सेहत का ऐसा बेहतरीन नुस्खा बयान किया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज मत करो, एतदाल से खाओ, एतदाल से पियो। मसला खराब होता है जब हम हुदूद से तजावुज करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं कि इसके बाद दुनिया में कभी हमें खाना देखने को नहीं मिलेगा। पानी भी ऐसे पीते हैं कि पूरे पूरे जग पीते, प्यास लग रही होती है तो तमीज से भाई एक गिलास पियो, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी, फिर दोबारा प्यास लगे तो फिर पी लेना। इफ्तारी में देखें ना पूरे पूरे जग कैसे उंडेलते हैं। तो हर चीज तमीज